الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و خواتین، ماہ رمضان المبارک بہت ہی قریب ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ ماہ رمضان کیا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے، آج اسی کے متعلق کچھ حدیث اور کچھ قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان، یہ جو رمضان ہے اس کا معنی کیا ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جلانا، عربی کا لفظ ہے، رمز سے بنا ہے۔ اس کا جو اصل معنی آتا ہے وہ معنی ہے کسی بھی چیز کو جلا دینا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب گناہگار بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ بندے کے سارے گناہ جل جاتے ہیں، وہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن صحابہ اکرام کو ایک خطبہ ارشاد پر فرمایا۔ رمضان کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک بہت ہی بلند درجے والا اور برکتوں والا مہینہ عنقریب آ رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پھر حضور نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو رمضان کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ رمضان المبارک میں ایک نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی ایک فرض نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو کوئی بندہ اس مہینے میں روزے رکھ لیتا ہے، بھوک پر صبر کرتا ہے، پیاس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ مومن کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی شخص، حضور نے فرمایا، جس نے کسی روزدار کو افطار کرایا، جس نے افطار کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ اور روزدار کو جتنا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں جو کہ کسی کو افطار کرائے۔ وہ بڑا ہی غربت والا زمانہ تھا، بڑی غریبی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضور، ہمارے یہاں اتنی غریبی ہے اور اتنی تکلیف ہے کہ ہم خود
افطار کریں تو بہت بڑی بات ہے، ہم دوسرے کو افطار کیسے کرائیں؟ اور ہم یہ افطاری کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ افطاری کرانے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی روزدار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی روزدار کو حضور فرماتے ہیں تم ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا دو گے تو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو شعبان کے آخری دن حضور یہ انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عبادتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک نفل نماز پڑھنے پر فرض نماز کے برابر ثواب ہے، ایک فرض نماز پڑھنے پر 70 فرض نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ جو اس ماہ مبارکہ رمضان کا ہے ایک رحمت کا حصہ ہے، پہلے جو 10 دن ماہ رمضان کے آتے ہیں وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور بعد کے جو 10 دن آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری جو 10 دن آتے ہیں حضور نے فرمایا جہنم سے آزادی کا یہ 10 دن ہیں، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک جیسا اتنا پیارا مہینہ ہمیں جب عطا کر رہا ہے کہ جس کے پہلے کے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہے اور اس کے بعد کے جو 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے نجات حاصل کرنے کے ہیں۔ اب اتنے پیارے دن ہمیں مل رہے ہیں، اب یہ آنے والا مہینہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان کے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ سحری سے لے کر افطار تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں تم 4 کام ضرور کیا کرو، یہ 4 کام ضرور کیا کرو۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی جتنا اس کا ذکر کر سکتے ہو، جتنا اس کا وظیفہ کر سکتے ہو، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ یہ کلمہ طیبہ پڑھا کرو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اس کلمے کا وظیفہ کر لیا کرے، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ جو مختصر سا وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھے ماہ رمضان المبارک میں، جتنا بھی وقت مل جائے پہلے کلمہ پڑھ لے، کلمے کے بعد استغفر اللہ ربی، یہ دوسرا وظیفہ ہے، یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے تم دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اور دعا میں کیا مانگے؟ حضور نے فرمایا دعا میں تم اللہ سے مانگو کہ مولا مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما، جنت میں داخل مجھے فرما دے، یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، خدا سے کہو کہ مولا عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، ان 4 کاموں کو ماہ رمضان میں ضرور کرنے کی عادت ڈال لیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 353 پر یہ ساری حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بندے نے اس ماہ مبارکہ میں کسی بھوکے کو اگر پیٹ بھر کر کھلا دیا، بھوکے روزدار کو پیٹ بھر کر اگر کسی نے کھلا دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، حوض کوثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پلائیں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور یہ فضیلت ہے، اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہوتی اس کی فضیلت۔